محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو بہت ساری عورتیں چھتوں کے اوپر چڑھ جاتی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی۔ ہر عورت کی یہی خواہش تھی کہ کاش اس محمد نامی شخص سے ہماری شادی ہو جائے، مگر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے کہ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھت کے اوپر ایک کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک والضحیٰ کا چہرہ علم نشرح کے سینے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا دوپہر کا منظر ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، کوئی انسان چھوڑ کر پرندہ بھی آسمان پر موجود نہیں ہے، مگر ایک خوبصورت چہرے والا نورانی لباس والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اور جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ دو فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اسی دن جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت جاگ اٹھی اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دل ہی دل میں محبت کرنے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا کہ وہ فلاں شخص کون ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر ایک دن جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مال و تجارت کا کام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت کام کی تلاش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے پیغام کو قبول فرمایا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جانے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی پوری توجہ دینی ہے، وہ کیا کرتے ہیں اور جو نشانیاں ظاہر ہو صحیح تم نے مجھے آ کر بتانا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا۔ جیسے ہی آپ شام کے بازار میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور سامنے نستورہ راہب تھا۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، نستورہ راہب کئی صدیوں کئی عشروں سے اس انتظار میں تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، وہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا، اس کا اسم نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور وہی اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ نستورہ راہب میسرہ کو بہت پرانا جانتا اور پہچانتا تھا۔ وہ فوری میسرہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے میسرہ، یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ قریش کے قبیلے کا نوجوان ہے، جناب حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے اور عبد المطلب کا بھتیجا ہے۔ جیسے ہی نستورہ راہب نے میسرہ کے یہ کلمات سنے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میسرہ سے کہنے لگا کہ اے میسرہ، تم جانتے ہو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب توریت اور انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان آئے گا اور وہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔
پھر مستورہ راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بارے میں میسرہ سے کہنے لگا کہ ان کے معجزات یہ ہوں گے کہ پتھر ان کا کلمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معراج یعنی اپنے پاس بلائیں گے۔ جب میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کمالات اور معجزات کی تعریف سنی تو میسرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر اس کے بعد نستورہ راہب نے کہا کہ اے میسرہ، تم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام کے بازار میں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دکاندار کو بھی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بیچتے، وہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا اور دیکھتے ہی دوسری بات نہیں کرتا اور اس مال کی قیمت دگنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتا۔ اس طرح وہ مال جو کئی دنوں اور مہینوں میں بکتا تھا، آج چند ہی گھنٹوں میں سارا کا سارا مال فروخت ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت خدیجہ کا مال بیچ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور دوسری طرف جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل میں یہی آس اور امید لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ منظر جو میں نے دوپہر کو دیکھا تھا، کاش وہ منظر آج مجھے پھر نظر آ جائے۔ ادھر یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے روبرو بھی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے گلیوں میں داخل ہوئے تو وہی منظر پھر دوبارہ جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سورج اپنی پوری جاہو جلال میں تھا اور تپتی ہوئی دوپہر کا منظر۔ سارے کے سارے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں، مگر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ دو فرشتے اپنے پروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سایہ کیے ہوئے ہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور اس سال جناب حضرت خدیجہ کو بہت منافع ہوا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دگنی قیمت عطا کی اور اس طرح اللہ کے نبی اپنے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بارے میں دریافت کیا تو میسرہ نے نستورہ راہب کی ساری گفتگو کا احوال بتا دیا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور کہا کہ یہ کمالات ہیں کہ پتھر بھی ان کا کلمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کمالات سنے تو ان کی محبت اور بڑھ گئی اور انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جناب حضرت خدیجہ نے 2 نکاح کیے تھے اور دونوں شوہر انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے بڑوں سے بات کر کے جواب دوں گا۔ اور کون ایسا تھا جو جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کو انکار کرتا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ایک پاکیزہ عورت کے نام سے قریش والے جانتے تھے۔ اور اس طرح جناب حضرت عبد المطلب اور دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار موجود تھے اور نکاح کی رسم ہوئی۔ جناب حضرت عبد المطلب نے ایک عظیم اور بلند خطاب کیا۔ ولیمے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 اونٹوں کو ذبح کیا اور اس طرح
جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ازواجی رشتے میں منتقل ہو گئے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت خدیجہ کا مال پہلے دن ہی غریب، فقراء، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیا، اور اس طرح جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری کی ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دی۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جب تک جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہ کیا۔ جناب حضرت خدیجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہی تھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب حضرت خدیجہ سے بے شمار محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے نکاح کے واقعے کی مکمل داستان۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔